تو اسی طرح شاید یہ تصوف کی بات جب ہم کرتے تھے تو میں اسے روزمرہ کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ اتنی کنونسنگ ہوتی نہیں تھی. سوال پھر وہی میرے سامنے آ جاتا ہے بار بار کہ اس کا کوئی آسان راستہ بتا دیجیے. تو صاحب اس سلسلے میں آسان راستہ میرے نزدیک یہ ہے، وہ ہے پہچان، شناخت. ہر اسم الہی کا مظہر ہے. تو اسی سلسلے میں ایک چیز مجھے یاد آئی جو بہت کم جگہوں پر دیکھنے میں ملتی ہے. اس پر اولیاء اکرام کافی شدت سے عمل کرتے ہیں. ایک حکم یہ ہے، الفابیٹس خواہ کسی زبان کی ہی کیوں نہ ہو، ان کا احترام کیا جانا چاہیے، ان پر پاؤں نہ رکھیں. ابھی ایک عجیب سی بات ہے، اردو زبان تو قرآن کی زبان نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے وہ، تو اس کے الفابیٹس کا احترام کیوں کیا جائے، یا انگریزی اس کا کیوں احترام کیا جائے اس کے اس طرح کا. ہر زبان الفابیٹس کا مجموعہ ہے. ہر زبان کے اپنے الفابیٹس ہیں، کسی کے 26 ہیں، 22 بھی ہیں، کسی کے 28 ہیں. جب ہم ان الفابیٹس کو آرگنائز کرتے ہیں کسی ترتیب کے ساتھ تو الفاظ بنتے جاتے ہیں. الفاظ حروف کا مجموعہ ہے اور تحریر الفاظ کا مجموعہ ہے. تو جب ہم حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ الفابیٹس ہیں، الفابیٹس ہی کا حصہ ہیں. ٹوٹل الفابیٹس میں سے 14 حروف مقطعات ہیں، اور وہ حروف مقطعات در حقیقت اسم کہلاتے ہیں. اسی نسبت سے سورہ بقرہ میں جو علم الاسماء کا ذکر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق جب کیا گیا تو پیشتر اس کے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوتا، انہیں علم الاسماء سکھا دیا گیا تھا. تو علم الاسماء کیا تھا؟ وہ حروف مقطعات کا علم تھا جو سکھا دیا گیا.